نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا واصبر على ما يقولون اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور چھوڑ دیجئے انہیں اچھے طریقے سے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ اور چھوڑیں مجھے اور جھٹلانے والے جو نعمتوں والے ہیں وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور مہلت دیجیے انہیں تھوڑی سی إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ اور کھانا گلے میں اٹک جانے والا وَعَذَابًا أَلِيمًا اور دردناک عذاب ہے یوم ترجف الارض جس دن لرز اٹھے گی زمین والجبال اور پہاڑ وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے ریزہ ریزہ ہونے والے ٹیلے کی طرح انا ارسلنا الیکم رسولا بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف عظیم الشان رسول شاہدن علیکم جو تم پر گواہی دینے والا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف عظیم الشان رسول فعصى فرعون الرسول پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی فاخذناہ اخذا وبیلا پس پکڑا ہم نے اس کو پکڑ کے ساتھ اور وبال میں فکیف تتقون ان کفرتم پس کیسے بچو گے تم اگر کفر کرتے ہو یوم یجعل الولدان شیبا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا السماء منفطر به آسمان بھی پھٹ جائے گا اس کے ساتھ کان وعدہ مفعولا یہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے ان ہذہ تذکرہ بے شک یہ نصیحت ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ المزمل آیت نمبر 10 سے لے کر 19 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی فضیلتیں بتائی گئیں کہ نفسانی خواہشات کو رات کا اٹھنا کچل کے رکھ دیتا ہے اور بات میں درستگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رات کو اٹھ کر عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور آپ کے مخالفین کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ آپ کو مختلف باتیں کہتے ہیں، کبھی شاعر، کبھی نعوذ باللہ مجنون، کبھی کاہن، غرض ہے کہ جو منہ میں آتا کہتے چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب صلی اللہ، آپ صبر کریں ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، ان باتوں پر صبر کریں جو وہ کہتے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیں انہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ حجراً جمیلا، اچھے طریقے سے۔ ایک تو یہ کہ بندہ کوئی غلط بات کہ اس کے ساتھ لڑ پڑے اور ایک کے ساتھ پھر لڑتا ہی رہے۔ فرمایا نہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے نظر انداز کر دیں، مطلب یہ ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں ہے نا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اللہ کے بندے جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بس ان کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو نظر انداز کر دینا ہی ان کی بڑی سزا ہے، بجائے اس کے کہ ہر ایک کے ساتھ بندہ الجھے اور لڑائی کرے۔ نہیں، بس ٹھیک ہے، کسی سنارے کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس سے کسی آدمی نے سونے کا ہار مانگا، تعلق والا تھا، بھئی یار جی گھر والوں نے پہننا ہے تو بس 2 دن بعد آپ کو واپس دے دیں گے۔ اس نے تعلق کی وجہ سے دے دیا، اس نے آگے فراڈ کیا کہ وہ ہار سونے کا جو ہے نا وہ کہیں بیچ دیا اور پیتل کا ہار اسی طرح کا بنا کے وہ اس کو 2 دن بعد واپس کیا۔ اس نے اعتماد کی وجہ سے دیکھا ہی کوئی نہیں، رکھ دیا۔ پھر جب کہیں ضرورت پیش آئی، اسے پتہ چلا کہ اچھا یہ تو فراڈ ہو گیا ہے، تو اس نے چپ کر کے اس کو پیتل والے خانے میں رکھ دیا۔ کسی نے کہا جھگڑا نہیں کیا، کوئی اس کہا جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ، بس یہ ہے جیسے اس ہار کا مجھے پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ سونے کا نہیں ہے پیتل کا ہے، اسی طرح مجھے اپنے اس دوست کا بھی پتہ چل گیا ہے یہ بھی سونے کا نہیں پیتل کا ہے، تو میں نے صرف اس ہار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں نہیں رکھ دیا، اس دوست کو بھی دل سے نکال کر میں نے پھینک دیا ہے۔ تو یہ سزا ہے اس بندے کی جو جاہل آدمی ہے اور جو ظالم آدمی ہے، اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے اس کو نظر انداز کر دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اس ظالم کی سزا ہے۔ اللہ، اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں آپ نظر انداز کر دیں، باقی ان کی سزا میرے ذمہ ہے۔ فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور چھوڑے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتیں دیے گئے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجیے، مجھے اور انہیں چھوڑیے، یعنی میں جانوں اور وہ جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے۔ ایک کافر بے ایمان آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ چپ کے سنتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے، وہ کہتا رہا جو کچھ اس نے کہنا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب تنگ ہوئی نا تو انہوں نے بھی آگے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔
تو بعد میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے اس کو کہنا شروع کیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے۔ فرمایا ابوبکر جب تو خاموش تھا نا تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ چلا گیا، تو میں بھی پھر اٹھ کر چلا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا انتقام رب پر چھوڑ دے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک کہو نا کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں اس سے کہوں کہ میں بدلہ لے کر رہوں گا، ایک تو یہ ہے، ایک کہوں یا اللہ یہ تیرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرنی والمکذبین، میرے نبی اپنے مخالفین اور مجھے چھوڑ دے، وہ جانے اور میں جانوں۔ جس کو آپ نے رب کے حوالے کر دیا بس پھر اس کا بیڑا غرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپس کی ناراضگیوں سے اور خصوصاً ایسی مخالفت سے جو اللہ کو ناراض کرنے والی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہرحال فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما، اب رب کیا سزا دے گا؟ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وجحیما بھڑکتی ہوئی آگ ہے، دوزخ ہے، وطعاما ذا غصۃ اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے، وہ تھور کا کانٹے دار درخت، وہ زقوم کھلایا جائے گا، وہ جناب پیپ پلائی جائے گی، اللہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ وعذاباً علیما اور دردناک عذاب ہیں، قسم قسم کے عذاب ہیں۔ یہ عذاب کب آئیں گے؟ قیامت کے دن۔ یوم ترجف الارض، جس دن زمین لرز جائے گی، ترجف کانپ جائے گی، لرز جائے گی، زلزلہ آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہلا دیا جائے گا۔ یوم ترجف الارض، زمین لرز اٹھے گی، والجبال اور پہاڑ بھی، وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور پہاڑ بھی ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ کثیبا ریت کا ٹیلا، ریت کا ٹیلا ایک تو کوئی ریت جمی ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں، بکھری ہوئی ریت۔ مہیلا جس کو ٹھوکر مارو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، مہیلا ریزہ ریزہ ہو جانے والی، ایسے ہو جائیں گے بڑے پہاڑ بالکل پھربرے سے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس دن عذاب آئے گا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مجرمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو دنیا کے عذاب کی مثال دیتے ہیں۔ فرمایا ہم نے تمہاری طرف عظیم الشان رسول بھیجا، شاہدن علیکم جو تم پر گواہی دینے والا ہے، اللہ کی شہادت بیان کرنے والا ہے، کلمہ شہادت تمہیں سکھانے والا ہے، یا دن قیامت کی گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا تھا۔ اس رسول کا کیا نام ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جیسے ہم نے تمہاری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایسے ہی ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول، لیکن فرعون نے بھی نافرمانی کی میرے رسول کی۔ فاخذناه اخذا وبیلا، پس ہم نے اس کو پکڑا، اخذن خاص پکڑ کے ساتھ پکڑا، وبیلا اور ہم نے وبال کے اندر مبتلا کر دیا، ایسا وبال آیا کہ غرق ہو گیا پوری قوم سمیت۔ اللہ فرماتے ہیں کفر نہ کرو ورنہ قیامت کے دن سے کیسے بچ پاؤ گے؟ قیامت کا دن کا سامنا تو سب نے کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ ایسا دن ہے جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا جی؟ بچہ بوڑھا ہو جائے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس دن کی طوالت مراد ہے، کتنا طویل ہوگا، اتنا لمبا وہ دن ہوگا کہ جتنے عرصے میں بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس دن کا غم اور صدمہ مراد ہے، کیونکہ بڑھاپا آتا ہے نا غم کی وجہ سے، وہ دن اتنا غمناک ہوگا کہ اس دن کا غم اگر بچے پر ڈال دیا جائے تو غم کی وجہ سے بچہ بوڑھا ہو جائے، اتنا غمناک ہوگا۔ فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچو گے؟
ان کفر تم اگر کفر کرتے ہو تو کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے جو بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بھی، آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اللہ کا یہ وعدہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ سب بولو بے شک۔ ان ھذہ تذکرہ، لوگو یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ رب کے ہاں آج وقت ہے اللہ کے ہاں راستہ بنانے کا، یعنی مقام بنانے کا، ورنہ اس دن یعنی قیامت کے دن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔